Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 659. 10th of May, year 2004. My address to seniors in Willowdale Jamaat Khana of Toronto, in headquarters Jamaat Khana. Ya Ali Madad. Thank you. جو کچھ بھی انہوں نے میرا وکھان کیا ہے وہ وکھان میرے مولا کا. ہم لوگ امام کے نوکر ہیں سب، لیکن میں خوش نصیب ہوں کہ امام نے مجھے اپنی نوکری میں اس عمر تک رکھا، اور انشاءاللہ جب تک جیوں گا اس کی غلامی کرتا رہوں گا. آج میں آپ کے سامنے اپنے جیون کی ایکسپیرینس میں سے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس کو مد نظر رکھ کے آپ کے کیا کام آتا ہے وہ میں آپ سے بات کرتا ہوں. پہلی چیز میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جو 90 ایئرس کے اوپر ہے وہ ہاتھ اونچا کرو. وہاں دو جنے نکلے، دو بائیاں تھیں جنہوں نے ہاتھ اونچا کیا، مگر یہاں ایک بھی نہیں کہ جو 90 ایئرس کے اوپر ہے. ہمارے مولا کی ایک عادت ہے جو کہ حاضر امام کی نہیں لیکن بہت سی اماموں سے، کہ اگر جماعت میں کہیں بھی 100 برس کے اوپر کوئی ہوئے تو مولا اس کو ڈائمنڈ کی رنگ دیتا ہے. 1946 میں امام سلطان محمد شاہ کی ڈائمنڈ جوبلی تھی. اس کے پہلے امام تھوڑا مسافری کی افریقہ میں، تو سر زنزبار میں گئے. تو زنزبار میں اس وقت وارث علی دینا کانجی 104 برس کا تھا. مولا بہت خوش ہوئے. مولا نے اس کو کہا کہ تم ڈائمنڈ جوبلی کے اوپر آنے کی ٹربل مت کرو، میں تمہیں ڈائمنڈ جوبلی کا ثواب دیتا ہوں. پھر صاحب نے اس کو ایک ڈائمنڈ کی رنگ عطا کی. میرا ایک بڑا اچھا دوست تھا کاؤنٹ حسین ناصر شریف دار السلام میں. تو 100 برس میں 2 ویک کمتی تھے کو گزر گیا، 100 پورے نہ کیے. میں اس کو جوک میں کہا کرتا تھا، میں بولا کم صاحب آ کے رنگ ملے تو مجھے دے دیجیے پاچھے، لیکن اس کو رنگ نہ ملی. یہ تو بھی سوری. ایک آدمی صبح 3 بجے سیل فون لے آیا جماعت خانے میں، ٹورنٹو لگا. اس کا ایک جوک ہو گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو ساتھ لے جائیں گے، شاید قبر میں جیتے ہو گیا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اسرائیلی ہیں، ہم مذہب پرست ہیں. ساری دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں اس میں سب سے زیادہ عبادت بندگی روحانیت اسماعیلی طریقے میں ہے. ہماری زندگی مذہب کے ساتھ اس طرح سے لگی ہوئی ہے جیسے پانی اور مچھلی کا تعلق ہے. مچھلی کے اندر بھی پانی ہے، باہر بھی پانی ہے. ایسا ہی ہماری زندگی اسماعیلی کی یہ ہے کہ اس کے اندر بھی مذہب ہے، باہر بھی مذہب ہے. بہت برس پہلے میں نے وینکوور کے اندر ایک لیکچر دیا تھا سینئرز کو.
ریلیجن. ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمارے، جیسا میں نے ابھی کہا، ہماری زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہم کھاتے ہیں مذہب سے، پھرتے ہیں مذہب سے، چلتے ہیں مذہب سے، سونا اٹھنا بیٹھنا، ہماری زندگی کا ہر ایکشن جو ہے وہ مذہب کے ساتھ لگا ہے. ہمارے اماموں نے، ہمارے پیروں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ سانس کو سانس سے مہاراج دیے یہ کانے سرت نہ جائے. ہمارا ہر سانس مولا کی یاد میں آتا ہے. اس لیے ہمارے اوپر یہ فرض ہے، ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنی ہیلتھ کو اچھا کریں. ہیلتھ کو اچھا رکھنے کے لیے ہمارے جو کام کاج ہیں وہ ہمارے مذہب میں آتے ہیں اور ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے. باڈی ہماری نہیں، باڈی خدا کی ہے. جیسے کہ قرآن شریف میں بہت جگہ یہ اس کا ذکر ہے. یوں بھی جب بھی کوئی آدمی گزر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم لوگ سب خدا کے لیے ہیں اور واپس خدا کے پاس جمع ہے. تو ہماری یہ جو باڈی ہے یہ خدا کی ملکت ہے. ہمیں اس باڈی کو سنبھالنا چاہیے. ہم کو کہا گیا ہے کہ ہماری جو باڈی ہے وہ خدا کا مندر ہے، خدا کا ٹیمپل ہے، مسجد ہے. من میرا مصلی شمس کہتے ہیں، اور مولا اس کا قاضی ہے. کایا ہماری مسجد ہے، کایا جو ہے ہماری وہ مسجد ہے. من ہے مصلی ہے کہ جس کے اوپر بیٹھ کے نماز عبادت ہوتی ہے، اور اللہ میرا قاضی ہے. یہ ہمارا مذہب ہے. اس لیے اگر ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے ہماری ہیلتھ خراب ہوتی ہے تو وہ گناہ ہے، کیونکہ ہم نے اس کام سے باڈی کو نقصان پہنچایا. تو ہمیں یہ بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ ہماری ہیلتھ اچھی رہے. اور ہیلتھ اچھی رکھنے کے لیے جو اصول ہیں وہ کوئی مشکل نہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ ہم لوگ دھیان نہیں کرتے. اس میں پہلی چیز ہماری خوراک ہے، فوڈ. اگر ماویتر جو ہے پیرنٹس اچھی طرح سے ایجوکیٹڈ ہیں اور پرٹیکولرلی ہائیجین کے اندر، پرٹیکولرلی فوڈ تھراپی کے اندر، نیوٹریشنس کے اندر، تو اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے اچھی ہیلتھ کی فاؤنڈیشن بناتے ہیں. لیکن میں اب دیکھ رہا ہوں کہ ہماری جماعت کے اندر ہیلتھ کی بابت میں بہت بے دردی ہے. چھوٹی عمر سے اگر ہم بچوں کو وہ چیز سکھائیں کہ جو ان کی ہیلتھ کے لیے اچھے ہیں تو 100 برس تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں. مگر ہم یعنی ہندوستان پاکستان کے اوریجنل رہنے والے جمپو دیپ کے اسماعیلی بگڑے ہوئے ہیں. بگڑے ہوئے اس لیے ہیں، بے درکار ہیں. بے درکار اس لیے ہیں کہ ہمیں خبر نہیں، علم نہیں. ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے. ہمارے اماموں نے، ہمارے پیروں نے ہمیں بہت سی چیزیں بتائی. مجھے یاد ہے کہ 1945 میں امام سلطان محمد شاہ زرتار نے ایک تعلیقہ بھیجا تھا، اور وہ سارا تعلیقہ فوڈ کے اوپر تھا. امام فرمایا کہ یہ تعلیقہ ہر شکروار کو سارے افریقہ کی جماعتوں میں 7 برس تک پڑھا جائے، اور ایوری فرائیڈے پہلی دعا کے بعد سارے افریقہ میں یہ تعلیقہ پڑھا جاتا تھا. 7 ایئرس تک پڑھا جاتا تھا. اس میں امام نے ہمیں کھانے پینے کے لیے انسٹرکشن دی تھی. مرچ مسالہ مت کھاؤ.
مولا فرمایا نہیں کھاؤ چھاش پیو. فرمایا جو کوئی کیرٹ ہے نا اوپر کا فوترا સંભાળ પૂર્વક કાઢ્યા પછી ગાજર ખાઓ. اور سر کہتے ہیں کہ گاجر گوشت میں غرض سارے ہے، یعنی اس میں اتنے گن ہیں کہ جتنے گوشت میں ہیں. ویک میں 1 یا 2 دفعہ بکرے کی کلیجی کھاؤ. صبح کے وقت کچی پپائی کھاؤ اور پھر دوپہر کو شام کو پکی ہوئی پپائی کھاؤ. 1948 میں مولا کی یہ لاسٹ پدرامنی تھی افریقہ میں. دار السلام صاحب آئے، جماعت بیٹھی ہوئی تھی، 15-20 ہزار آدمی تھے. عبداللہ ہاشم گانجی اس وقت ایگزیکٹو کونسل کے پریزیڈنٹ تھے، مولا کے پاس بیٹھے تھے. وہ مولا کو پیارا تھا. عبداللہ شکردان اٹھا، فرمان کرو. مولا کے سامنے مہمانی کا فروٹ پڑا تھا، میری حاضری تھی، میری آنکھ سے دیکھی ہوئی بات ہے. لکڑی لے کے سامنے بنانا کے اوپر ڈیسی کے اوپر لکڑی رکھی. سوالی میں ڈیسی کہتے ہیں نا، لیکن انگلش میں ڈیزی کا مطلب ہے بے ہوش ہو جاتا. بنانا کے اوپر لکڑی رکھی. عبداللہ جماعت کو بولو 2 بنانا روز کھاؤ. اللہ میرے غنی سلامت عطا فرمائے کہ 2 بنانا روز کھاؤ. بولو عبداللہ بولو. بوڑھا کھائے گا جوان ہو جائے گا، جوان کھائے گا بوڑھا نہیں ہوگا. آج سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 2 بنانا روز کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کی یہ دوا ہے. لیکن امام نے ساتھ یہ کہا کہ پکے ہوئے بنانا کھاؤ، کچے نہیں. بنانا پک جائے اور باہر کی اسکن پہ کالے کالے ٹپکے آ جائے وہ بنانا اچھا. اس میں بنانا کی خوشبو بھی آتی ہے. بنانا کا ایک اچھا گن یہ ہے کہ وہ آنتڑوں کو صاف رکھتا ہے، قبضیات کو توڑتا ہے. لیکن اس کا مین ایک چیز یہ ہے کہ وہ ہائی پریشر کو ڈاؤن کر کے نارمل رکھتا ہے. 2 بنانا روز کھاؤ. ہماری ہیلتھ کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے کہ اپنی ہیلتھ کو اچھا رکھنا، اس میں ڈفیکلٹیز نہیں ہے. لیکن بات کیا ہے، ہماری دشمن ہے ہمارے بدن کے اندر، وہ ہے جیب. جیب ہماری دشمن ہے. میں کبھی کہوں کہ آپ میں سے کتنے آدمی ہیں جو مرچیں کھاتے ہیں، تو میرا خیال ہے 75-80% لوگ مرچیں کھاتے ہیں. اور مرچ ہماری دشمن ہے. لیکن خدا نے ہر شے کے اندر کچھ نہ کچھ گن بھی رکھے ہیں. مرچ میں بھی گن ہے. امام سلطان محمد شاہ کا فرمان کہتا ہوں، مولا فرمایا لیلی مرچ، گرین مرچ کھاؤ، اندر کے بیج پھینک دو، بیج پھینک دو، سیڈز نہیں کھاؤ. باہر کی جو فلیش ہے وہ کھاؤ. 1 مرچ انگلی کے سائز کے اگر آدمی کھاوے دوپہر کو تو اس کا بدن گرم رہتا ہے. جوان کو نہیں کھانی چاہیے. 60-65 برس کے بعد 1 لیلی مرچ، گرین مرچ، بیج پھینک دو اور وہ مرچ کھاؤ تو باڈی کے لیے اچھا ہے. سردی کی دوا ہے. لال مرچ کبھی نہیں کھانا. لال مرچ اور لال مرچ کی جو بھوکی ہے پاؤڈر ہے وہ آنکھوں کی دشمن ہے. نظر کم ہو جاتی ہے. اور لال مرچ میں ایک اور نقصان کیا ہے کہ وہ لیور کو نقصان کرتی ہے. اور پھر اس کے سامنے اور یہ ہے کہ کڈنی خراب ہوتے ہیں. ہماری جماعت میں ایسے کچھ ہیں کم نصیب کہ جو ڈائلسس کے اوپر آ جاتے ہیں
किडनी खराब हो जाती है, और किडनी अगर बिगड़ गया तो शरीर का सारा सिस्टम खराब हो जाता है, क्योंकि किडनी फिल्टर करते हैं ब्लड के अंदर जो इम्प्योरिटी होती है, किडनी उसको बाहर निकालते हैं। अपनी फूड का बहुत ध्यान रखो, फूड दवा है। जैसा मैंने अभी कहा कि लाल मिर्च से आंखों की नजर खराब होती है, इसी तरह से रिंगना, एग प्लांट, उसके जो बीज हैं वो भी नजर को बिगाड़ देते हैं। मैंने सारी जिंदगी रिंगना नहीं खाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 85 इयर्स का हूँ, ड्राइविंग करता हूँ चश्मे के बगैर, पढ़ता भी हूँ चश्मे के बगैर। कोई मुश्किल नहीं है। नजर को साफ रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए एक बड़ी सस्ती अच्छी चीज है बरियानी, फेनल सीड्स। खाना खाने के बाद एक चमची जितनी कच्ची बिरयानी मुंह में चबाते रहो 15 मिनट तक, फिर पानी से उतार लो, पी जाओ, खा जाओ। आंखों के वजह से बहुत अच्छी है। हमारी आंखें जो हैं उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, हम लोग आंखों को साफ नहीं करते जितना होना चाहिए। बेहिसाब गाड़ियां चलती है शहरों में, गाड़ियों के धुएं में एग्जॉस्ट में जो चीज निकलती है उससे सारा एटमॉस्फेयर बिगड़ता है। माइक्रोस्कोपिक डस्ट हमारी आंखों में जाती है, लेकिन हर रोज 3-4 दफा जब भी आप वॉशरूम में जाओ तो आंखें ऐसा जोर से खोल के ठंडे पानी के छींटे दिया करो, तो वो डस्ट जो आती है वो साफ होती है। अगर छोटी उम्र से ये किया जाए तो उसको कभी भी कैटरेक्ट नहीं होवे। और कैटरेक्ट यही है कि जो माइक्रोस्कोपिक डस्ट है वो आस्ते आस्ते जमती जाती है, और बदन के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है तो आंखों में भी ब्लड तो आता है ना, तो वो ब्लड और वो डस्ट मिलके छोटा सा कवर आता है, जिसको कैटरेक्ट कहते हैं। आज तो उसका ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन हम जो ख्याल करें तो हमें कैटरेक्ट ना होवे। मिर्चा खाने से भी नुकसान है आंखों का, और ज्यादा तेल वाली चीजों से भी आंखें खराब होती हैं। तेल मत खाओ, तेल, घी, मार्जरीन। 65 वर्ष 60 वर्ष की उम्र के बाद मैं तो कहता हूँ सारी जिंदगी घी तेल की चीजें जवानी में थोड़ी खा ले, लेकिन 50 वर्ष के बाद तली हुई चीजें वीक में एक दफा खा लो। लेकिन हर रोज तेल वाली तली हुई चीजें खाना हमारी बॉडी को नुकसान करता है। कोलेस्ट्रॉल पैदा होती है, फैट होती है, और साथ साथ क्या है कि किस तरीके से ये तेल निकाला गया उसको हमने देखा नहीं फैक्ट्री में। तेल के अंदर जो इम्प्योरिटीज है वो हमारे ब्लड को इम्प्योर करती है, फैट पैदा होती है अननेसेसरीली। घी तेल बंद करो, वीक में एक दिन ओके, मुंह के स्वाद के लिए। लास्ट ईयर नहाने के बाद मैंने अपना वजन किया तो 206 पाउंड था। इस उम्र में ये वजन मेरे लिए अच्छा नहीं था। मैंने नमक, सॉल्ट और तेल बंद कर दिया। 3 महीने में कोई भी तकलीफ के बगैर 32 पाउंड्स डाउन हो गया। अब मेरी बॉडी जितनी अच्छी होनी चाहिए ऐसी 160-65 के बीच में चलता है, लेकिन कोई तकलीफ के बगैर 32 पाउंड 3 महीने में कम हुए, क्योंकि तेल छोड़ दिया, नमक छोड़ दिया। नमक खाने से हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के बीच में पानी रहता है, नमक से पानी रिटेन होता है, और नमक अच्छी चीज नहीं। थोड़ा नमक
2 ग्राम जितना नमक हर रोज कोई बात खराबी नहीं, इससे ज्यादा नमक अच्छा नहीं। और कभी नमक न भी खावे तो हर फ्रूट के अंदर, हर वेजिटेबल के अंदर, इवन गोश्त के अंदर भी खुदा ने नमक रखा हुआ है जो बॉडी को जरूरी है। नमक सिर्फ जीव का स्वाद है और कुछ नहीं। फीकी चीज लगती है आपको, बाकी नमक अच्छी चीज नहीं है। और किसी वक्त जरूरत से खाना भी पड़े तो फार्मेसी में जाके उसको बोलो मेरे को नो सॉल्ट, डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है नो सॉल्ट, मगर स्वाद आएगा सॉल्ट जैसा। फिर भी मैं ये कहता हूं कि ये भी मत खाओ, सॉल्ट छोड़ दो, 2 ग्राम जितना खा सकते हो इसके बाद नहीं, इससे बॉडी में बड़ा फर्क पड़ेगा। तो हमारी जो बॉडी है उसके लिए कभी हम खुराक को अच्छी तरह से अरेंज कर लें तो हमारे बदन में बीमारियां ना आए। खुदा ने हर फ्रूट के अंदर, हर वेजिटेबल के अंदर कुछ न कुछ दवा रखी है। मेरे पास बहुत से लोग दवा के लिए आते हैं। अभी मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक क्वालिफाइड किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला है, लेकिन मुझे अपनी लाइफ में ये मौका मिला है कि मैं स्टडी करता रहूं। ओरिजिनली मेरा मन था कि मैं फिजिशियन बनूं, डॉक्टर, और पहला बरस मेडिकल कॉलेज में भी गुजारा। मेहमानी थी 1938 में हमारी फैमिली की, तो मेरे अब्बा को बोला, पूछते हैं ये क्या करता है, यदि मैंने कहा खुदा मेडिसिन, तो मुझे मुंह बनाया, हमारा मिशनरी बनो। मिशनरी बन गया, मगर वो जो शौक था मुझे डॉक्टर बनने का वो चालू रहा, किताबें पढ़ता रहा, आयुर्वेदिक पढ़ी है, यूनानी दवा के जो अबू अली सीना जिसका उस्ताद था, इस्लामिक तिब पढ़ी, मॉडर्न मेडिसिन भी पढ़ी, लेकिन मैं आखिर में आ गया नेचुरोपैथी के ऊपर। नेचर से काम लिया जाए। हमारी किचन के अंदर जितने मसाले हैं वो सब दवा है। इसमें मैं पहला नाम लेता हूं सिनेमन का। सिनेमन यानी दालचीनी, तज। हालांकि तज का मतलब है छोड़ दें, तजी दो। ये जो तज है ना, बड़ी अच्छी चीज है। तज का पाउडर घर में रखो, 5 चमची, 1/4 टीस्पून सुबह सीरियल में डाल के या कोई भी तरीके से रोज खाया करो। आयुर्वेदिक में ऐसी कोई दवा नहीं कि जिसमें तज नहीं। 99% तज यूज होती है। तज क्या करती है कि जो हमारे लिवर के साथ लगी हुई पेनक्रियास है, जो पेनक्रियास को एक्टिवेट करती है, और पेनक्रियास इंसुलिन पैदा करती है। तज खाने से डायबिटीज नहीं होता, और जिसको हो गया है कभी वो रोज आधी चमची तज खावे तो बरस या 1.5 बरस में उसका डायबिटीज मिट जाता है। बहुत ज्यादा एडवांस हो गए तो घट जाता है, लेकिन जिसको कभी ये बीमारी नहीं हुई उसको जिंदगी भर ये बीमारी नहीं होगी। तज बड़ी अच्छी चीज है। सुबह के वक्त 1/4 टीस्पून तज खाओ। तज में एक और गुण क्या है कि गर्म है, लंग्स के लिए अच्छा है। कभी इंसान को खांसी होती है तो मध के अंदर, हनी के अंदर थोड़ी तज डाल के चाटता रहे 3-4 दफा रोज, तो उसकी खांसी मिट जाएगी, सर्दी मिट जाएगी। ये जो तज है लिवर के लिए भी अच्छी है।
ہم لوگ پلاؤ بناتے ہیں تو اس میں تج کی لکڑی ڈالتے ہیں، کتنی اچھی چیز ہے یہ، مگر صبح کے وقت 1/4 ٹی اسپون تج اپنی ہیبٹ بناؤ، بہت فائدے ہوں گے۔ پھر ایک اور بڑی اچھی چیز ہے ہلدی، ٹرمرک، گجراتی میں ہڑدر۔ ہم لوگ جو ایشینز ہیں اپنے سالن میں ہلدی روز ڈالتے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ ہلدی آج 30 برس سے جاپانیز سائنٹسٹ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے، اس کا ریزلٹ کتنا اچھا آیا کہ کینسر کی دوا ہے ہلدی۔ ہلدی جو ہے وہ موسٹ اینٹی سیپٹک ہے، بدن میں کہیں بھی اندر سیپٹک ہو گئے تو ہلدی کھانے سے وہ سیپٹک دور ہوتا ہے۔ ہلدی سچ مچ ہر آدمی کو یوز کرنی چاہیے۔ کہیں چوٹ لگ جاوے، ہلدی جلا کے اپنے آئل کے اندر اس کو باندھ دو، وہ درد مٹا دیتی ہے۔ جہاں زخم لگ جاوے ہلدی ڈال کے بند کر دو، زخم اچھا ہو جائے گا۔ ہلدی جو ہے لنگس کے لیے، ریسپیریٹری سسٹم جو ہے سانس لینے کا، اس کو کلین رکھتی ہے۔ رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے دودھ کو بوائل کر کے 5 چمچی 1/4 ٹی اسپون ہلدی ڈال کے، پہلے دودھ بوائل ہونا چاہیے، صرف گرم کر کے نہیں، کیونکہ دودھ کو جب تک بوائل نہیں کرو گے اس کے اندر جو لیکٹک ایسڈ ہے وہ نہیں نکل گا۔ دودھ کو بوائل کر کے 1/4 ٹی اسپون ہلدی ڈالو، 5 چمچی 1/4 ٹی اسپون ہنی ڈالو اور اس کو روز پیا کرو۔ نیند کی تکلیف کبھی نہیں ہوگی، نیند کو انڈیوس کرنے والی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہلدی اینٹی سیپٹک ہونے کی وجہ سے رات کو اس کو ٹائم ملتا ہے، سارے بدن میں سرکولیشن میں آتی ہے تو ہمارے بدن کے اندر ٹاکسک میٹر کو دور کرتی ہے، کھانسی نہیں ہوتی، لنگس اچھے رہتے ہیں، دم کی بیماری نہیں ہوئے۔ سلور کا کپ، چاندی کا، اگر چاندی نہیں ملتی ہے تو پائریکس کا جو گلاس ہوتا ہے نا وہ آگ کے اوپر رہ سکتا ہے، کوئی میٹل نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن سلور ہو گئے تو نائٹرک ایسڈ ہوتا ہے اس میں۔ سلور کے کپ میں 1 کپ پانی ڈال کے اور ساتھ ہی 1 ٹی اسپون ہلدی ڈال کے اس کو بوائل کرو، بوائل ہو جائے اور رکھ دو اس کو۔ 12 گھنٹے کے بعد ہلدی نیچے بیٹھ جائے گی اور کپڑا لے کے ململ جیسا فائن کپڑا لے کے اس میں اس کو فلٹر کرو اور کلر والی بوتل کے اندر رکھو۔ اس میں سے روز 1 ڈراپ آنکھوں میں ڈالنے سے آہستہ آہستہ 6-7 مہینے کے اندر کیٹریکٹ کم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، نظر تیز ہوگی، آنکھیں صاف رہے گی، آنکھوں کی بیماریاں نہیں ہوں گی۔ کئی لوگ ہیں خاص طور پہ بڑی عمر کے اندر آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، ایسی چوچی بن جاتی ہے، ہلدی اس کی دوا ہے۔ ہلدی سے نظر تیز اور صاف ہوتی ہے۔ ہلدی کھانے میں بھی اچھی، لگانے میں بھی اچھی ہے۔ پانی کے اندر نہیں لیکن تیل کے اندر ہلدی کو، پہلے تیل کو جلا لینا چاہیے، ہلدی اس کے اندر ڈال کے تیل کو گرم کرو کہ ہلدی جل جائے۔ جل جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہلدی کالی پڑ جاتی ہے۔ اس تیل کو فلٹر کر کے رکھو اور پرٹیکولرلی بیبیز کو ہر ویک یا 15 دن سے اس تیل کی مالش کرو تو بیبیز کو یہ چمڑی کا بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی یہ تیل جو ہے اس کی مالش کیا کرو، بیسٹ چیز ہے یہ، اس میں بہت گن ہے۔
چمڑی اچھی اور کلین رہتی ہے، اور کچھ بھی اس میں خرابی ہوئے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بڑی عمر کے اندر آدمی نہانا کم کرتے ہیں، کپڑے جلدی سے نہیں بدلتے، چمڑی کے روگ ہوتے ہیں بوڑھے آدمیوں کو، اور اس میں ڈرائینس پیدا ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ایگزیما ہو جاتا ہے۔ ہلدی کا یہ تیل ان سب چیزوں کی دوا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے کچن میں ہیں۔ ایک اور چیز ہے ہمارے کچن کے اندر، جیرا۔ جیرا جو ہے وہ ہم پلاؤ میں ڈالتے ہیں۔ بعض ایسے بچے ہوتے ہیں اچھی طرح کھانا نہیں کھاتے کیونکہ ان کی جو ڈائجیشن خراب ہے، تھوڑا جیرا لے کے اس کو تھوڑا تھوڑا کوٹو، فائن پاؤڈر نہیں بناؤ، ذرا کوٹ کے 5 چمچی جتنا جیرا، 1 کپ پانی بوائل کرو اور سلائٹ نمک ڈال کے بچے کو پلاؤ کھانا کھانے سے تھوڑا پہلے، تو انشاءاللہ 10-15 دن میں اس کی بھوک کھل جائے گی، اچھی طرح کھانا ہضم ہوگا۔ کبھی بہت زیادہ کھایا گیا، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے وہ آدمی اوور ایٹنگ کرتا ہے تو اب سکھ ہوتا ہے، اس کو ادھر بھاری بھاری ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو جیرے والا پانی ہے پینے سے کھانا ڈاؤن ہو جاتا ہے، سیٹل ہو جاتا ہے۔ جیرے میں خوشبو ہے، جیرا لیور کے لیے اچھا ہے۔ منہ میں سے پاس آتی ہے اس کے لیے بھی جیرا اچھا ہے۔ یہ جو وریالی ہے آنکھوں کے لیے اچھی ہے، ڈائجیشن کے لیے اچھی ہے، اور منہ کو بھی کلین اور صاف کرتی ہے۔ وریالی ٹھنڈی ہے، اس لیے لیور کو بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ لیور میں ہر وقت گرمی گرمی رہتی ہے۔ کبھی لیور کی گرمی بڑھ جاتی ہے تو جانڈس ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی یہ جو وریالی ہے کام آتی ہے۔ ہمارے کچن میں جائفل ہوتا ہے، جائفل بہت اچھی چیز ہے، گرم ہے۔ بڑی عمر میں شریر کی گرمی گھٹ جاتی ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ پتہ ایک سینٹ ہے کوائنس پہ، ایک ہاتھ سے سینٹ پکڑ کے اس کے اوپر جتنا جائفل آوے اتنا گرم دودھ میں، یعنی دودھ بوائل کیا ہوئے اس میں جائفل ڈال کے تھوڑا ہنی ڈال کے 8 دن تک پیے، اس کی سردی بھی مٹ جاوے، کھانسی مٹ جاوے، لنگس کلین ہوئے۔ اور جائفل میں ایک اور گن ہے کہ نیند لاتا ہے۔ ہمارے کچن کے اندر ایک اور چیز ہے، یہ جو چیز ہے وہ بڑی کامن ہے، اچھی بھی ہے بری بھی ہے، اور یہ چیز ہے دھنیا، سوکھا دھنیا۔ سوکھا دھنیا پاؤڈر کر کے ہم اس کو مسالے میں ڈالتے ہیں، لیکن سوکھا دھنیا بھی اچھا ہے، لیلا دھنیا، اس کو کیا کہتے ہیں، کوتمیر۔ یہ کوتمیر ہر روز کھایا کرو، خون کو صاف کرتا ہے، منہ کی بو کو دور کرتا ہے، ہضم شکتی کے لیے اچھا ہے، ڈائجیشن کرتا ہے۔ سوکھا دھنیا جو ہے اس میں بھی یہ گن ہے، اس کا پاؤڈر بنا کے ساگ میں ڈال کے کھایا کرو تو وہ بھی ڈائجیشن کے لیے اچھا ہے۔ ہمارے ان تمام چیزوں کے اندر جو میں نے آپ کو بیان کی ہے موسٹلی یہی چیزیں ہیں، لیکن اب کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مسالے میں بغیر ان کے کام نہیں آتا۔ ایک چیز ہے لونگ۔ لونگ اعلیٰ چیز ہے،
پیروں نے گنان میں لونگ کو یاد کیا ہے کہ وہ مومن جو لونگ جیسے ہیں وہ مولا کے بندے ہیں. لونگ کبھی سڑتا نہیں اور لونگ ڈالنے سے کیڑا مکوڑا جرمز نہیں آتے. لونگ کا تیل ایک ٹپا ایک بوند کاٹن میں لے کے ناک میں رکھنے سے اس کی سانس اندر جاتی ہے تو سردی مٹتی ہے. لونگ چبانے سے ذرا تیکھا ہوتا ہے. لونگ چبانے سے گلا صاف ہوتا ہے. میں بہت دفعہ آواز کرتے کرتے منہ میں ایک لونگ پڑا ہوتا ہے, پانی پینے کی حاجت ضرورت نہیں ہوتی. ایک سوئی لے کے لونگ کو چھیلو, سوئی کے ساتھ لگ جاوے. اب سوئی پکڑ کے ماچس جلاؤ اور لونگ کو جلاؤ. لونگ جل جائے گا اور پھر یہ جو جلنے کے بعد اس کی جو ایش ہے ایک اسپون میں ڈال کے تھوڑا مد ڈال کے چٹانے سے کھانسی دور ہوتی ہے. خاص طور پہ بچوں کے لیے بہت اچھی ہے. کھانسی دور ہوتی ہے, گلا صاف ہوتا ہے اور یہ اینٹی سیپٹک ہے, جرمز مارتا ہے. لنگس کے لیے بھی اچھا ہے. لونگ جو ہے قیمتی چیز ہے, اس کا یوز رکھو. بڑی عمر کے اندر منہ میں ایک لونگ پڑا ہوگے سردی نہیں ہوگی, مگر یاد رکھنا ایک جگہ اس کو رہنے دو گے تو ادھر زخم ہو جائے گا, چاندی پڑے گی, اس کو پھراتے رہو. لیکن لونگ کے اوپر وہ جو ٹوپی ہے نا اس کی راؤنڈ بال وہ پھینک دو, وہ نہیں کھانا, اس کو نکال ڈالو. اب یہ ایک اور چیز ہے ایلچی. ایلچی ٹھنڈی ہے, ہم اس کو اردو میں الائچی کہتے ہیں. الائچی ٹھنڈی ہے, اس کا چھلکا نکال کے اندر کے جو بیج ہیں کھانا کھانے کے بعد اگر اس کو چبایا جائے ہضم کے لیے اچھا ہے, گرمی کو کم کرتا ہے. بہت پیاس لگتی ہوگی تو ایلچی کھانے سے پیاس مٹتی ہے. ایلچی ہارٹ کی دوا ہے. ایک ایلچی بڑے سائز کی یا دو چھوٹے سائز کی, ان کے بی نکال کے کھانا کھانے کے بعد چباتے رہو, اچھی طرح سے چباؤ. ہارٹ مضبوط ہوتا ہے, ہارٹ کے مسلس کو فائدہ ملتا ہے. اور ایلچی میں گلے کے لیے بھی ایلچی اچھی. ہم اپنے کھانے میں خاص طور پہ جو میٹھی جو چیزیں بناتے ہیں, سیویاں بناتے ہیں, اس میں ایلچی ڈالتے ہیں. ایلچی کا یوز ہونا چاہیے. ایک تو ایلچی روز کھانی چاہیے, لیکن اس کا چھلکا نہیں کھانا, اس کی جو اسکن ہے وہ پھینک دینی چاہیے. کبھی کبھی میرے پاس کوئی ماں آتی ہے, مشنری باپا چھوکرو بہو غصے والا ہے, گھڑی گھڑی بگڑی بھی دیتا ہوں, تو اس کو کہتا ہوں اس کو ایلچی کھلاؤ, مگر چھلکے کے ساتھ. چھلکے کے ساتھ ایلچی کھلانے سے اسی دن تو فائدہ نہیں ہوگا, لیکن 2-3 مہینے کے بعد تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا, غصہ گھٹ جائے گا. کیسی اچھی چیزیں خدا نے بنائی ہیں. لیکن ایلچی بڑی بھی ہوتی ہے, اتنی بڑی, اس کو ایلچو کہتے ہیں, وہ طاقت دینے والی چیز ہے. ایک بڑی سائز کا جو ایلچو ہے اس کا چھلکا نکال کے اس کے, مگر پہلے اس کو بوائل کرنا چاہیے. اس کے جو بیج ہیں وہ کوٹ کے ہم فرنے کے اوپر, کھیرچ کے اوپر, حلوے کے اوپر ڈالنے سے بڑی طاقتور چیز ہے, طاقت آتی ہے بدن کی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے کچن میں ہیں, ان کے یوز سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو میں ایک اور سجیشن دیتا ہوں, کیسر, سیفرون.
सैफरन के 8-10 पत्ते, क्योंकि सैफरन के छोटे छोटे पादरे होते हैं, ये जो लीव्स हैं उसमें से 8-10 लेके दूध को बॉईल करके इसको बाद में उसमें डालो और उसको डिसॉल्व होने दो, दूध का रंग पीला हो जाएगा। ये दूध पीने से ब्रेन के लिए बहुत अच्छा, याद शक्ति बढ़ती है, नजर पावरफुल होती है और आदमी को जनरल हेल्थ मिलती है, टॉनिक है, बॉडी गर्म रहती है। लेकिन वो लोग के जिनको हाई प्रेशर है उनके लिए ये चीज अच्छी नहीं, क्योंकि इसके पीने से हाई प्रेशर बढ़ता है। मगर जो पहले रोज 2 केले खाने की आदत है तो कोई हकीकत नहीं। गर्मी के अंदर सैफरन मत लेना, सर्दी के 4 महीनों में अगर आप रोज उसको अठवाडिये में 1 या 2 दिन पियो, बॉडी में बहुत फायदा रहेगा, बॉडी में एक्टिविटी रहेगी, लेजीनेस दूर होगी। लेजी आदमियों के लिए ये सैफरन अच्छा है। अभी एक चीज और है, खसखस, पॉपी सीड्स, छोटे छोटे बीज होते हैं। कभी कभी आदमी को डिसेंट्री हो जाती है, घड़ी घड़ी वॉशरूम में जाता है, पतले पखाने आते हैं उसको। तो ये जो खसखस है, आधी चमची खसखस कच्ची मुंह में डाल के चबाता रहे और फिर थोड़ी देर के बाद पानी से उतार ले तो उसको थोड़ी कब्जियत हो जाएगी और डिसेंट्री बंद हो जाएगी। खसखस ठंडी है। किसी आदमी को बीमारी आती है, सिर दुखता है, किसी को आधा सिर दुखता है, किसी को गर्मी की वजह से सिर दुखता है, तो खसखस को पीस के इसका लेप किया जाए, फायदा होता है। खसखस में एक अच्छा गुण यह है कि ब्रेन पावर बढ़ती है, उसको दिमाग ताजा होता है। खसखस कब्जियत करती है, इसके लिए ध्यान रखना चाहिए कि बहुत न खाई जाए, मगर अच्छी चीज है, याद शक्ति के लिए अच्छी है। इसलिए खानों के अंदर थोड़ी सी खसखस खानी चाहिए। वो लोग के जो स्टूडेंट हैं, उनको याद करना होता है, स्कूल में जाते हैं, उनकी ब्रेन पावर के लिए ये अच्छी चीज है। 4 से 5 बादाम रोज खाया करो, रात को पानी में डाल दो और दिन को उसका छिलका निकाल के खीसे में रखो। एक एक बादाम थोड़ी थोड़ी देर के बाद खूब चबाओ, मेमोरी अच्छी होगी, आंखों की नजर तेज होगी, ब्रेन पावर अच्छी होगी, बॉडी की ताकत बढ़ेगी। 4 से 5 बादाम रोज खाओ, अल्जाइमर नहीं होगा। 2 अखरोट खाओ, वो भी ब्रेन के लिए, अल्जाइमर के लिए अच्छे हैं। ब्रेन में जो खुदा ताला ने सेल्स बनाए हैं, सारे बदन को कंट्रोल करने की शक्ति नर्वस सिस्टम में से मिलती है। तो बादाम और अखरोट खास तौर पे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक आदत जरूर रखना कि तमाम चीजें चबा चबा के खाओ, जल्दी से नहीं उतार दें। बहुत से लोगों की हैबिट है, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, वो हमारे मुंह में ज्यादा देर नहीं रहता, इसलिए उसमें से कब्जियत होती है, डाइजेशन बिगड़ जाती है। पिस्ता हार्ट के लिए अच्छा है। 5-7 दाने पिस्ते के खाने से लंग्स अच्छे रहते हैं। और पिस्ता निमोनिया की दवा है। निमोनिया लंग्स में होता है, लंग्स जाम हो जाते हैं, सांस नहीं ले सकता, उखड़े उखड़े सांस लेता है। पिस्ता, एक मुट्ठी भर पिस्ता, ऐसा आदमी
کبھی 7 دن تک کھائے تو اس کی انشاءاللہ بیماری مٹ جائے گی. پستہ گرم ہے, دھیان سے کھانا چاہیے. اگر پستہ کھانے سے بہت گرمی چڑھ گئی تو دودھ پیو. دودھ خدا تعالیٰ نے فل میل بنایا ہے. دودھ پینے کی عادت ڈالو. دودھ پینے کی عادت سے عمر لمبی ہوتی ہے اور ہڈے جو ہے مضبوط رہتے ہیں. بون کا میرو اور بون کی تھکنیس دودھ اس میں بہت کام آتا ہے. دودھ فل میل ہے. کم از کم 1 گلاس دودھ کا ضرور پینا چاہیے, یعنی 2 کپ جتنا. اور دودھ ہمیشہ بوائل کر کے پیو. پھر بوائل کر کے ٹھنڈا ہو گئے تو کوئی بات نہیں, لیکن دودھ کو 1 دفعہ ضرور بوائل کرو. دودھ خصوصی طور پہ رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے پیو. دودھ. اور اگر سردی کا ٹائم ہے, ونٹر ہے, تو اس کے ہم تھوڑا سا جائفل, چپکی جتنا جائفل ڈالو, روز پیا کرو. اچھی نیند آئے گی اور اس نیند 1 گھنٹے کی نیند 2 گھنٹے کی اتنا فائدہ کرے گی. ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہے, ہارٹ کے لیے بھی اچھی ہے. اور وہ آدمی جو یہ چیز لے رہے تو سنورنگ اس کا گھٹ جائے. بیوی بہت خوش ہوگی یا ہسبینڈ بہت خوش ہوگا. تو اس کے لیے بھی اگر ہسبینڈ سنورنگ کرتا ہے تو بیوی خوش ہوگی, اگر کیونکہ سنورنگ گھٹ جائے گا. اس سے سرکولیشن بھی اچھا ہوگا. سارا دن 8 گلاس جتنا پانی پیو. ترس لگے کہ نہ لگے, لیکن پانی کو دوا سمجھ کے پیو. پانی ہے وہ کلینزنگ فیکٹر ہے, ہمارے بدن کو کلین کرتا ہے. پانی کی کمی کی وجہ سے کڈنی خراب ہوتے ہیں. پانی کی کمی کی وجہ سے پروسٹیٹ گلینڈ جو مردوں میں ہے عورتوں میں نہیں ہے, اس کی تکلیف ہوتی ہے. 40 اور 50 برس کی عمر میں کئی لوگوں کو پروسٹیٹ کی تکلیف ہوتی ہے. گھڑی گھڑی پیشاب کرنے جاتا ہے, لیکن گھڑی گھڑی پیشاب صرف پروسٹیٹ کا کارن نہیں. اگر بلیڈر میں ٹھنڈی ہے تو بھی زیادہ پیشاب آتا ہے, اور اگر باڈی کے اندر شوگر بڑھ گئی ہے تو بھی پیشاب زیادہ آتا ہے. لیکن پروسٹیٹ مردوں کے اندر آج بہت بڑی ایک ڈیزیز ہے, اور اس کے آپریشن کے بغیر دوسرا کوئی راستہ نہیں. اگر پروسٹیٹ بگڑ گیا تو اس کا آپریشن کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں. اور بہت سی موتیں پروسٹیٹ کی وجہ سے ہوتی. پروسٹیٹ میں کینسر ہو جاتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے. تو خاص طور پہ مردوں کو کہتا ہوں کہ اپنی ڈائٹ کے اندر دیکھو خدا نے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں. ایک اتنا ٹومیٹو کو اس کے ٹکڑے کاٹ کے مائکرو ویو میں رکھ دو 2 منٹ کہ اوپر کی اسکن نکل جائے. سارا رکھو تو بھی چلے, لیکن ایک ٹومیٹو اس بڑی سائز کا روز کھایا کرو. یہ پروسٹیٹ کی دوا ہے, اور اس سے پروسٹیٹ نارمل رہتا ہے. اگر پروسٹیٹ بگڑ گیا ہے تو 100 SAW پالمیٹو PALMATO ایک ہربل دوا ہے, اس کے کیپسولز ملتے ہیں. 100 پالمیٹو یہ ہیلتھ سٹور میں سے ملے گی. یہ پروسٹیٹ کی دوا ہے. ٹومیٹو بھی کھائے جائیں اور 100 پالمیٹو بھی کھایا جائے تو انشاءاللہ آدمی 2-1 برس میں بالکل نارمل ہو جائے گا. لیکن میں انسسٹ کرتا ہوں, بھار پوروک کہتا ہوں, ترس لگے نہ لگے پانی کے 7-8 گلاس روز پیو.
मेहरबानी करो अपने ऊपर, दया करो अपने ऊपर, ठंडी चीजें न खाओ। ठंडी का मतलब फ्रिज में से निकली हुई, बर्फ वाली चीजें मत खाओ, रूम टेम्परेचर पे पड़ी हुई चीजें हमें। इसी तरह से गरम गरम चाय, जीभ जले ऐसी चाय मत पियो। रसूल पाक फरमाते हैं कि गरम खाना खाने से तुम्हें बीमारियां होंगी। तो किसी ने पूछा, या मौला, या नबी, कितना गर्म हो गए? फरमाया, उंगली डालो, अगर तेरी उंगली उसको सहन कर लेती है तो खाओ। चाय के कप में मैं ऐसा नहीं कहता कि उंगली डालो, लेकिन ठहरो, चाहे उसी वक्त गरम गरम मत पियो, थोड़ी देर रखो उसको, पीने के लायक हुए, गला न जले, इस तरह खाओ। बहुत गर्म खाने से नबी कहते हैं शरीर को नुकसान होता है, कैंसर होता है, सेल्स जल जाते हैं। सबसे पहले जीभ को तकलीफ होती है, गले को तकलीफ होती है। बर्फ वाली चीजें नहीं खाना, लेकिन मैं अपनी एक बुराई को जाहिर करता हूं, बुराई तो नहीं है, आइसक्रीम खाता हूं। मगर खाना खाने के बाद खाली पेट आइसक्रीम मत खाओ, और आइसक्रीम इस तरह खाओ कि दांत को न लगे। छोटे छोटे पोर्शन जीभ के ऊपर रख के उसको डिसॉल्व करो, इस तरह आइसक्रीम खाओ। आइसक्रीम अच्छी चीज है। खाना खाने के बाद एक स्कूप जितना आइसक्रीम खाओ, ताकत वाली चीज है। मगर वो लोग कि जिनको डायबिटीज है, वो कभी आइसक्रीम के ऊपर सिनेमन पाउडर डाल के खावे तो उसको फायदा होगा। वैसे भी नॉर्मली आइसक्रीम में अगर आप ये कभी पुडिंग या आइसक्रीम में थोड़ी सिनेमन पाउडर डाल के खाओ, डाइजेशन के लिए अच्छा, गले के लिए अच्छा, डायबिटीज रिमूव होता है। तो ठंडी चीजें मत खाओ। लेकिन एक और बड़ी अच्छी चीज है, और वो है दही, योगर्ट। योगर्ट खुदा ताला ने बहुत बीमारियों की दवा बनाई है। योगर्ट घर में बनाओ। ये जो स्टोर्स में मिलता है उसके अंदर जेलेटिन डालते हैं। कुछ ऐसे दही मिलते हैं स्टोर में कि जिसके अंदर वो लोग मकई का आटा मिक्स करते हैं, कॉर्नफ्लावर डालते हैं। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि दही घर में बनाओ। दही जो घर में बनाते हो 2% या स्किम मिल्क का, क्योंकि जो सीनियर्स हैं उनको फुल क्रीम मिल्क नहीं पीना चाहिए। 2% से ज्यादा मत होना चाहिए। 1% बहुत अच्छा है। और जिसको फैट की, कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ है, उसको स्किम मिल्क पीना चाहिए। तो 2% दूध को गर्म करके उसमें स्किम मिल्क पाउडर के 2 चमचे डाल दो, दूध घटा हो जाएगा। अब उसमें अंदर मेहरबान डाल के इसका दही बनाओ। एक बाउल जितना दही रोज खाओ। और सुबह के वक्त जब आप ये खाओ तो उसमें थोड़ा सिनेमन पाउडर डाल दो। विटामिक्स या दूसरे सीरियल्स हैं वो दही में डाल के खाओ। मगर मेरा एक और सजेशन है कि दही का बॉयल लेके 3 कणी लहसुन लो। सोने के भाव से अगर लहसुन मिले तो खाओ। यानी लहसुन इतना महंगा हो जाए कि गोल्ड की कीमत का मिले तो लहसुन खाओ। एक लहसुन की कणी $1 में मिले तो लेके खाओ। लहसुन बहुत आला चीज है।
सिर से पांव तक की बीमारियों की दवा है। लहसुन की 2 या 3 कणी छोटे छोटे टुकड़े करके दही में डालो, थोड़ा सिनेमन पाउडर डालो, एक विटामिक्स या दूसरा कोई सीरियल जो आपको खाना है इसमें डाल के मिक्स करके खाने डाल के खा सकते हो, मध डाल के खा सकते हो। ये सीरियल आपको बहुत काम आएगा। अच्छी सेहत के लिए, अच्छी तंदुरुस्ती के लिए ये बाउल दही वाला, लहसुन वाला, मध वाला बहुत आला चीज है। बीमारियां मिट जाएगी, बदन में ताकत आएगी। बड़ी उम्र में क्या होता है कि 60-65 वर्ष के बाद आदमी की बॉडी का जो हीट है, बदन की गर्मी, वो घट जाती है, ठंडी ज्यादा लगती है और आदमी आस्ते आस्ते वीक हो जाता है। और इस हालत के अंदर जो जॉइंट्स हैं हमारे बॉडी के, घुटने, एंकल्स, हिप्स, हमारे हाथ, शोल्डर्स, जितने भी जॉइंट्स हैं ये जॉइंट्स वीक हो जाते हैं। आर्थराइटिस का कारण यह है कि बॉडी के अंदर ठंडक ज्यादा रही और ठंडक ज्यादा होने के कारण से एसिडिटी बढ़ गई। एसिडिटी के कारण से हमारी बॉडी के अंदर जो लिक्विडिटी है, खुदा ताला ने जॉइंट्स के अंदर जो ऑयल रखा है, ल्यूब्रिकेशन, वो हार्ड हो जाती है। इसका नाम आर्थराइटिस। अगर हम 2 या 3 कणी लहसुन हर रोज खाएं, बड़ी साइज के, ये एलची की साइज का लहसुन नहीं खाना, बड़ी साइज के 2 से 3 लहसुन के टुकड़े रोज खाओ, इंशाअल्लाह आर्थराइटिस नहीं होगी। और आर्थराइटिस की ये दवा है। जिनको आर्थराइटिस हो चुकी उनको 4 कणी लहसुन की बड़े साइज की कूट के, जो तैयार मिलता है लहसुन उसमें विनेगर डालते हैं, वो नहीं लेना, लेकिन घर में उसको जरा कूट डालो और दही में डालो, थोड़ा सा मध डालो, सिनेमन पाउडर डालो और फिर सीरियल डालना तो ठीक नहीं तो यूं ही खाओ उसको। ये आर्थराइटिस की दवा है, मगर इसको 6 से 12 महीने खाना चाहिए। ठंडी चीजों का परहेज करें। अब मैं एक और आपको नुस्खा बताता हूं कि लगभग हर बीमारी उससे दूर होती है। 1 कप लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के वो कप भरो और ब्लेंडर में डाल दो। अब यही कप हनी से भरो, मध से, सारा कप, इसको ब्लेंडर में डाल दो। अब इसमें एप्पल साइडर विनेगर कप भरो और ये विनेगर डालने से जो कप के अंदर जो हनी है उसको जरा उंगली से मिक्स कर डालो और ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करो। अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए, एक बड़ी बोतल में इसको उतार लो और वो बोतल ऐसी हो कि टाइट रहे। इसको 3 दिन रखो और उसके बाद यूज करो। 1 टीस्पून इसमें से निकालो, 1 टीस्पून, 1 गिलास वार्म वाटर में, गर्म पानी में इसको मिक्स करो, रोज पिया करो। लगभग हर बीमारी इससे मिट जाएगी, लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस है। 8-10 दिन पी के छोड़ दो नहीं, कम से कम 6 महीने पियो, रोज पिया करो। 1 टीस्पून पानी में डाल के इसको पियो। टेंशन
मिटे गा, आर्थराइटिस मिटेगी, अस्थमा मिटेगा, बदन में ताकत रहेगी, कोलेस्ट्रॉल मिट जाएगी, हार्ट मजबूत होगा, लिवर ताकत वाला हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ मिट जाएगी। ये यूनिवर्सल दवा है, ये आयुर्वेदिक दवा है और आपको उसमें बहुत फायदे रहेंगे। लेकिन साथ साथ परहेजी रखनी चाहिए, नो सॉल्ट नो ऑयल। ऑयल बंद करो। कभी कभी मैंने कहा ना, एक वीक में कभी खा लिया, ओके, लेकिन अपनी बॉडी को साफ रखो, हर रोज नहाओ। नहाना खुद एक दवा है। हमारी चमड़ी में, हमारी स्किन में, फिर माँ बाप कहते हैं कि 3.5 करोड़ यानी आउट मीन्स 3.5 36 मिलियन हमारी स्किन में पोर्स हैं, 3.5 करोड़। ये जो पोर्स हैं माइक्रोस्कोपिक होल है। हमारी स्किन सांस लेती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और अंदर के कार्बन बाहर निकलता है। तो स्किन क्लीन रहे, हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। स्किन को क्लीन रखने के लिए हर रोज वार्म वाटर से नहाना चाहिए और ऑर्डिनरी सोप यूज ना करो। मैं मोस्टली नीम सोप, इंडिया से आता है, लीमड़े का साबुन, नीम NEEM, ये लीमड़े का सोप स्किन के लिए अच्छा है। और दूसरा सोप जो मैं यूज करता हूँ वो है प्योर सोप, ग्लिसरीन वाला। इसके अलावा दूसरा मैं कोई सोप यूज नहीं करता। और मौला के रहम से कभी मुझे स्किन की डिजीज नहीं हुई। लेकिन साथ एक और भी है कि बड़ी उम्र में 60 वर्ष के बाद महीने 2 महीने एक दफा चटाई बिछा के या बड़ा टॉवल बिछा के अपने बदन पे ऑलिव ऑयल की मालिश करो। ऑलिव ऑयल वर्जिन होना चाहिए। मालिश करके सारे बदन पे मालिश करो और 20 मिनट तक वेट करो, फिर नहा लो। इतना आपको दिल खुश होगा, बॉडी लाइट हो जाएगी, स्किन अच्छी रहेगी और इसका असर हड्डियों पे पड़ेगा, हड्डियां मजबूत होंगी। ये थोड़ी सी चीजें हैं जो मैंने अच्छी हेल्थ के लिए बताए। और अच्छी हेल्थ है वो इबादत है, इसलिए कि हमारी बॉडी मौला ने दी है। अब मैं एक और चीज कहनी चाहता हूं और वो है हमारी रूहानी जिंदगी। वहां मैं बोल के आया हूं, यहां भी बोलना चाहता हूं। कोई 65 बरस का, कोई 70 बरस का, कोई 80 बरस का। ए मोमिनो, जितने बरस हम जी चुके हैं इतने बरस बाकी नहीं है। कोई 80 बरस का है तो अभी दूसरे 80 बरस नहीं है। बरस हो गए, 5 बरस हो गए, 10 बरस हो गए, हमारी जिंदगी एंड के ऊपर आई है और हमें एक दिन मरना है। अपनी मौत को याद रखो और इस बात की तैयारी करो कि मौला के पास मुझे जाना है। जिंदगी के अंदर जितनी हमारी इस वक्त एज है, इतनी जिंदगी पास्ट में जो निकल गई है, हमने बड़ी भूलें की हैं, बहुत से गुनाह किए हैं। कई ऐसी चीजें हमारे मजहब की कि जो हमने नहीं, दुआ भूल गए, इबादत भूल गए, कभी जमात खाने गए, कभी नहीं गए। ऐसी बहुत सी चीजें हमारी पास्ट लाइफ में यानी हमारी उम्र में हो चुकी है। अब हमें मौका है
ہمیں کمانے کی فکر نہیں، گھر بیٹھے ہوئے ہمارے باپ ماں کی طرح گورنمنٹ ہم کو چیک بھیج دیتی ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا اس ملک کے لیے، لیکن پھر بھی گورنمنٹ ہم کو پیسے دے رہی ہے. حضرت امام نے ہمیں ایسے اچھے دیش میں بھیجا ہے. ہمارے میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں، اگر وہ افریقہ یا انڈیا پاکستان میں ادھر ہی رہتے، یہاں نہیں آتے تو اب تک مر چکے ہوتے. مگر یہاں آ کے ہماری تندرستی بھی تھوڑی ٹھیک ہو گئی. لیکن اس عمر میں آ کے اگر ہم کو اپنی آخرت کا خیال نہیں ہے، ہمیں موت یاد نہیں ہے، ہمیں امام کے پاس جا کے حساب کتاب دینا ہے یہ یاد نہیں ہے، تو وہ آدمی ریلی جانور جیسا ہے. مرنا ہے، لازم مرنا ہے، من ہوئے کہ نہ ہوئے لیکن مرنا ہے. راضی خوشی سے نہیں مریں گے، زبردستی سے مریں گے، مگر مرنا ہے. وہ چھوڑنے والا نہیں. تو اس موت کا ہمیں کیا بندوبست کیا ہے؟ جب ہم مسافری کرتے ہیں تو 2-4 دن پہلے پیٹی تیار کرتے ہیں، کپڑے رکھتے ہیں، دوسری چیزیں رکھتے ہیں. کیا ہے؟ سفر پہ جانا ہے تو ہمیں پیٹی تیار کرنی چاہیے. سوٹ کے تیار کرو، ابھی سے تیار کرو، اور جب بھی ایروپلین آئے تو بیٹھ جاؤ. اس کے لیے ایک ضروری چیز ہے، تسبیحاں زیادہ نکالو، عبادت زیادہ کرو. میں وہاں ایک چیز اپنی لائف میں سے بول کے آیا ہوں. 40 برس کی میری عمر تھی، نہیں آج سے 40 برس پہلے، 45 ایئرس کی ایج میں. ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا، 7 برس کی عمر سے دعا پڑھتا ہوں، لیکن 7 برس سے پہلے جنم سے لے کے 7 برس کی عمر تک چھوٹا تھا، دعا پڑھتا تھا مگر بہت دفعہ نہیں پڑھتا تھا. تو میں نے من میں طے کیا کہ آج سے میں 4 دعائیں پڑھوں گا. ہم 3 دعا پڑھتے ہیں نا. میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ 1 دعا ایکسٹرا پڑھوں گا، اور سیٹھ کو کہا کہ دیکھ، وہ پیدائش سے جنم سے لے کے 7 برس کی عمر ہے، یا اس کے بعد بھی میری کوئی دعا بھول گئی ہے، یا اس عمر میں نے جو دعائیں نہیں پڑھی، یا مولا روز کی 3 دعا کا حساب کرنے کے لیے میں 1 دعا ایکسٹرا پڑھوں گا. ہر 40 برس سے میں 1 دعا ایکسٹرا پڑھتا ہوں. کچھ ایکسٹرا تسبیحاں نکالو. صلوات کی تسبیح بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. ایک تسبیح صبح، ایک دوپہر کو، ایک رات کو، کم از کم 3 یا 5 تسبیحاں صلوات کی روز نکالا کرو. لیکن 101 دانے کی تسبیح ہماری اسماعیلی تسبیح ہے. وہ چھوٹی تسبیح جو کھیسے میں وہ پھینک دو، وہ ہماری تسبیح نہیں ہے. ہماری تسبیح 101 دانے کی ہے. یا ہماری تسبیحاں امام کے فرمان سے، کچھ ایسی منڈلیاں ہیں کہ جس میں حضرت امام نے 33 دانے کی تسبیحوں کا حکم کیا ہے. امام سلطان محمد شاہ بہت دفعہ 40 دانے فرمایا کرتے تھے. مولا کے فرمان میں، سلطان محمد شاہ کے ایک فرمان میں ہے کہ تم لوگ بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں اس ست پنتھ میں جنم ملا. اس لیے تم اس جماعت کے لیے کہ جس جماعت میں تمہیں جنم ملا ہے، اس جماعت کے لیے تھینک یو کی ایک تسبیح نکالو. 40 دانے پیر شاہ کے، 40 دانے پیر شاہ کے نکالو، اور اس کا ثواب جماعت کو دو. یا مولا، اس جماعت میں تم نے مجھے پیدا کیا تو 40 دانے میں جماعت کے لیے نکالتا ہوں. اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، جماعت کو بھی فائدہ ملتا ہے. مولا کے فرمان پڑھتے رہو. جو گجراتی جانتے ہیں ان کو میں سجیسٹ کرتا ہوں، مولانا امام سلطان محمد شاہ کی جو کتاب ہے نا، کلام امام مبین، 2 بھاگ ہیں، اس کو پڑھا کرو.
اس میں بڑی نصیحت ہے، دنیا کی بھی دین کی بھی۔ یہ 2 کتابیں لگ بھگ 750 پیجز ہیں اس کے، ہمارے سارے اسماعیلی مذہب کا تتو ایسنس نکال کے اس میں ہے، بڑی اچھی کتابیں ہیں۔ سلطان محمد شاہ کی یہ فرمان پڑھو اور حضرت امام کے بھی فرمان پڑھا کرو۔ دن کے وقت بیٹھ کے تھوڑی عبادت بھی کرو، جیسے کہ حضرت امام نے 5-6 جگہ یہ فرمان کیا ہے کہ سارا دن میں کبھی کبھی یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور یا علی اور یا محمد یہ کر تسمیہ نکالا کرو۔ یا اللہ 100 دانے کی تسبیح ہو گئے، یا علی کی یا محمد کی، یہ عبادت ہے۔ اور ان تسبیحوں میں یا اور کوئی تسبیحیں جب آپ نکالو تو میں ایک بات کہتا ہوں، دعائیں مت مانگو، یا مولا تجھے کرتے یا مولا تجھے کرتے، یہ تسبیحیں نکال کے اس کی قیمت مت مانگو، یوں ہی تسبیحیں نکالو محض اس کی محبت کے لیے، اس کے ارکان کے لیے، کوئی چیز مانگو مت۔ ہاں اگر کچھ مانگنا ہی ہے، کوئی ایسی تکلیف آ گئی اور ہم کو مانگنے کی ضرورت پڑی، تو 2 تسبیحیں صلوات کی نکال کے سجدے میں مانگو، یا مولا یہ تکلیف آ گئی ہے۔ یہ پرسکرپشن امام سلطان محمد شاہ نے دیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے تو صبح کے وقت 2 تسبیحیں صلوات کی نکال کے یہ دعا مانگو، اور اس کے علاوہ جتنی بھی تسبیحیں نکالو اس کے بعد دعا مت مانگو، یعنی تو قبول کر بس، اس سے روحانیت بڑھے گی۔ جماعت خانے نہیں جا سکتے صبح کو تو ضرور 4 بجے 3:45 بجے اٹھ کے ہاتھ منہ دھو کے واش روم میں سے نکل کے بن سکے زمین پہ بیٹھ کے آپ عبادت کرو۔ بیت الخیال کی عبادت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جس طرح کھانے پینے سے ہمیں بدن کی تندرستی ملتی ہے، اسی طرح سے ہماری روحانی سائڈ جو ہے اس کے لیے عبادت ضروری ہے۔ وہ لوگ کہ جن کے پاس بول نہیں ہے، جو یہاں تو کوئی نہیں ایسا، ینگسٹرز میں ہے کہ جن کے پاس بول نہیں، ان کے لیے بھی امام کہتے ہیں یا علی کی تسبیح نکالو، یعنی یا علی کو بول لیا کرو، مگر ہمارے سب کے پاس لگ بھگ سب کے پاس بول ہے، اس بول کو ریوائو کرو، یاد کرو۔ 3 اور 5 بجے کے درمیان، 3 اور 5 اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی وجہ سے آدمی 1 گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتا تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں بیٹھے ہیں۔ ایڈوانس میں بھی تھوڑی عبادت ہو سکتی ہے، مگر 4 اور 5 بجے کے درمیان ضرور اٹھو۔ ہمارے اوپر یہ فرض ڈالا گیا، ڈیوٹی ڈالی گئی ہے۔ 4 اور 5 بجے کے درمیان کبھی عبادت کرتے کرتے جھوکا آ گیا، سو بھی گئے، کوئی بات نہیں، بنے اتنا تک ہوشیار رکھو، لیکن عبادت کرو۔ دن کے وقت اپنے بول کو یاد کر سکتے ہیں، چلتے چلتے، کھانا کھاتے وقت، بیٹھے بیٹھے آرام کرتے وقت، لیکن دن کے وقت عبادت کی بیٹھک نہیں کرتا۔ بیٹھک 4 اور 5 کے درمیان ہے، مگر دن کو کسی نہ کسی نام سے مولا کیا، تعلق پیدا کرو، یاد کرتے کرو، اللہ اللہ کرو، پیرشا کرو۔ پیرشا بول ہے، پیروں کے زمانے میں یہ عربی لفظ پیر ماما بول نہیں دیتے تھے، پیرشا کا بول دیتے تھے، پیرشا بول ہے۔ تو اپنی عبادت، اپنی روحانی سائڈ کو مضبوط کرو، اچھے خیالات رکھو، اور بڑی عمر کے اندر ہمیں دنیا کا موج شوق لگے، یہ شرم کی بات ہے۔ بسیں بھر کے
چلے جاتے ہیں ادھر کیسینو میں. ٹورنٹو میں یہ بڑی بیماری ہے، اور کسی جماعت کے اندر یہ چیز نہیں ہے، لیکن یہاں ایک پاؤں کور میں ہے، ایک سائیکل کے اوپر ہے، کب پھسل جائے پتہ نہیں لگتا. کیسینو میں جا کے آپ کیا کرو گے؟ پیسے ملیں گے. ایک عورت نے مجھے پوچھا ہم کو کیسینو میں سے پیسے ملے تو کیا ہم اس میں سے 10 دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا شرم کرو، حرام کی کمائی میں سے، گندی کمائی میں سے امام کو کھلاتے ہو. پہلے تو ہمیں یہ چیز چاہیے ہی نہیں. اچھی کتابیں پڑھو، عبادت کرو، جماعت کی کو خدمت کر سکتے ہو تو کرو. لگ بھگ 10-12 سال کی بات کرتا ہوں، مین جماعت خانے میں میں انٹر ہوا. دعا سے پہلے 80 برس کا 82 برس کا ایک بوٹا ادھر پانی کا مشنری باپا یاد بات یاد پانی پلایا. اس نے وہ پانی پلا رہا تھا. میں نے کہا شاباش، کچھ نہ کچھ سیوا تو ہے. پانی پلا رہا تھا، اب تو وہ گزر گیا ہوگا، 10-12 سال کی بات ہے. تو کچھ نہ کچھ خدمت ہونی چاہیے. اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم جماعت کے لیے دعا مانگا کرو، دوسرے کے لیے دعا مانگا کرو، کسی کو اچھی نصیحت دو. اگر ہمارے میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے امام سلطان محمد شاہ کا ساتھ وارہ دیکھا ہے تو کوئی چیز یاد آئی تو اس کو لکھو، لکھ کے طریقہ بورڈ کو بھیجو کہ فلاں ٹائم پہ امام سلطان محمد شاہ کے ساتھ یہ بنا تھا. مولانا امام سلطان محمد شاہ ایک دفعہ جام نگر گئے، میلہ تھا جام نگر کا، 40,000 آدمی آئے. اس وقت وارث موسیٰ کی بیٹے کی شادی تھی. بعض میں ایک جگہ بول آیا ہوں کہ وارث موسیٰ کی شادی تھی، موسیٰ کے نہیں، اس کے بیٹے کی شادی تھی. لڈو بنائے، گاٹھیاں بنائے. صاحب نے وارث کو پوچھا کیا جماعت کو کیا کھلاتے ہو؟ کہ خدا لڈو اور گاٹھیاں بنائے. تو ماں باپ بولا اچھا چلو کدھر ہے؟ وہ چھوٹی سی کوٹڑی کے اندر بند تھے، دروازہ کھلوایا، لڈو منگائے. مولانا نے ایک لڈو 2 ہاتھ سے توڑا، تھوڑا سا منہ میں ڈالا، باقی کا اس میں پھینک دیا پلیٹ میں. فرمایا کہ یہ ایسا چھانٹ دو اندر کوٹڑی کے اندر، پردہ ڈالو، اندر دیکھو مت. 40,000 آدمی نے لڈو گاٹھیاں کھائے. بچ گئے، دوسرے دن کھائے، پھر بھی بچ گئے تو 4 لڈو ہفتے میں دیے. اتنی برکت ہو گئی. ابھی ایسا واقعہ کسی کو کبھی کچھ یاد ہے تو وہ لکھ کے جو طریقہ کو دے، یہ طریقہ والے IIS میں بھیجتے ہیں. اس قسم کی چیزیں لکھو، جماعت کو بتاؤ اپنے ایکسپیرینس میں سے. لیکن کازینو کو چھوڑو، کازینو ہماری چیز نہیں ہے. ان چیزوں میں ابھی کوئی 649 میں لاٹری لیتا ہے، کچھ لیتا ہے. ابھی اس عمر میں کیا ضرورت ہے؟ پیسے تو ملتے ہیں. حضرت امام ہم کو گورنمنٹ کی معرفت سے دیتا ہے، اس میں سے 10 نکالو، پھر کھاؤ. کچھ بچ گئے ہیں تو کسی کی مدد کرو، لیکن فین فطور دنیا کا اب اس عمر میں نہیں چاہیے. مولا آپ کو سکھی اور آباد رکھے. میں خوش ہوا آپ سے مل کے. آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، بدیوں برائیوں سے بچائے، فرمان بردار بنائے، دسواں دے شکریتی بنائے، عبادت کرنے کی طاقت دے، نیک امیدیں پوری کرے. مولا آپ کی دعائیں قبول کرے، آپ کو اپنی رحمتیں اور بخششیں دے، آپ کے بچوں کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے کٹب قبیلے کا ایمان مضبوط کرے. دین و دنیا کی مولا نعمتیں دے، بخشش دے، رحمت کرے اور اپنے چھتر چھایا میں رکھے. اور جب یہ آخری وقت آئے تو خود لینے آئے. یعنی